آپ کو جادو کی تکلیف میں مبتلا کیا ہے، جس نے اس لعنت کو کھٹا ہے، اس لعنت کو اویل کیا ہے۔ السلام علیکم، حکیم نوید احمد بہت ہی خاص موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہوں۔ اپنی کلینیکل پریکٹس کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں میں جو سفر کا اللہ نے موقع دیا اس کے دوران، اور اپنے گرد و نواح میں بہت دفعہ جو تجربات ہوئے، لوگوں سے ملنے کے بعد جو سمجھ آئی، یہ دیکھا کہ جو مسلمان بھائی اور بہن جادو کی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی خبیث مردود عورت یا مرد نے، دجال کے ساتھی نے آپ کو جادو کی تکلیف میں مبتلا کیا ہے، جس نے اس لعنت کو کھٹا ہے، اس لعنت کو اویل کیا ہے، اپنے لیے غلاظت کٹھی کی ہے اور آپ کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کیا ہے۔ اکثر اوقات میں نے یہ بات دیکھی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ جتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، جتنی راتوں کی بے چینی ہوتی ہے، جتنی میں نے دیکھا میاں بیوی میں ہوتی ہوئی طلاقیں گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، جتنا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کھانا نہیں کھا پاتے، جتنا میں نے معصوم بچوں کو، بے گناہ بچوں کو جادو کی تکلیف سے تڑپتے ہوئے دیکھا، اور یہ شیطان کے ساتھی خبیث عورتیں یا مرد ان کے اوپر غالب آئے بیٹھے ہیں اور وہ بیچارے بے بس ہیں۔ آپ سب کے لیے یہ ویڈیو موجود ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے یا آپ کو نہیں پتہ، آپ کاروبار کے مسائل میں ہیں، کاروبار کی تنگی کا شکار ہیں، رزق کی بندش کا شکار ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، سفر نہیں بن رہا، رکاوٹیں ختم نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیے آپ کے پاس ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے جو ان مردود، ان ملعون، ان خبیث جادوگروں، جادوگرنیوں، عورتوں، مردوں، ان شیطان کے ساتھیوں کے خلاف آپ اس ہتھیار کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ دعا ہے جو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کے، ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے طاقت کی دعا مانگیں گے، اپنے لیے قوت کی دعا مانگیں گے، اپنے لیے برتری کی دعا مانگیں گے، اپنے لیے اللہ سے مدد کا حصول چاہیں گے ان ملعون لوگوں کے خلاف۔ میری آپ کو نصیحت ہے، ان سب کو جو بھی مسلمان ہیں اور سن رہے ہیں، وہ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکے۔ 5 چیزیں ہیں، ان کو نہ چھوڑیے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ان چیزوں کو آپ فالو کر لیجئے گا، کوئی بھی دجال کا ساتھی، کوئی بھی خبیث حرام زادہ جادوگر آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پورا زور لگا لے، اس کے شیاطین اسی پر غالب آ جائیں گے، اس کے شیاطین اسی کی گردن مروڑنے کے لیے درپے ہوں گے، مگر اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اوکھے سوکھے اپنی تکلیفوں پریشانیوں میں مشکل سے یا آسانی سے، تنگی سے یا خوشی سے کوشش کریں۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی کرتا ہوں۔ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی مجھ سے چاہیے مجھ سے مانگ لیں، میں آپ کو دوں گا۔ تو رات کے آخری پہر میں قیام اللیل کے وقت اللہ سے مانگیں ان ظالموں کے خلاف طاقت اور قوت۔ جب آپ مانگ رہے ہوں تو دیگر لوگوں کے لیے بھی مانگیں جو اس تکلیف میں پھنسے ہوئے۔ دوسری بات، رمضان میں افطاری کا وقت بہت ہی خاص اور طاقتور وقت ہے۔ میں نے دیکھا 20 سال ہو گئے ہیں، 25 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو جو کمایا اپنی اولاد پر خرچ کر لیا ہے، اولاد کی بندش کر دی گئی ہے، جادو کر دیا گیا ہے، بچہ نہیں ہو رہا بیچاروں کے۔ خوبصورت جوڑے آپس میں محبت سے رہنے والے میں نے جوڑوں کو دیکھا، 14 سال ہو گئے ہیں، بچہ کو نہیں ہو رہا، جو کمایا ہے دوئیاں کھا لی ہیں اس کی، اور نتیجہ 0 آج مجھے ایک پیشنٹ نے اپروچ کیا، 47 سال عمر ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہے، اور میاں بیوی کی دونوں کی رپورٹیں بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کی جو تفصیل سے ہسٹری لی تو یہی افسوسناک حقیقت
سامنے آئی کہ ان کی اولاد کے حوالے سے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کما قال، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں جو مانگیں گے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو جب اذان ہوتی ہے اس کے فوری بعد دعا کیا کریں، عادت ڈالیں، اپنے لیے بھی کریں، دیگر مظلوموں کے لیے بھی کریں۔ چوتھی بات، جس سے ہمارے مسلمانوں کی اکثریت غافل ہے، 7 دن ہوتے ہیں ہفتے میں، ان میں سب سے بہترین، سب سے قیمتی ترین گھڑی جمعے والے دن عصر کے بعد کی ہے۔ جمعے والے دن عصر کے بعد مغرب تک اپنے آپ کو باؤنڈ کریں، اپنے شیڈول کو اس طرح کا ترتیب کریں، اس وقت کسی سفر پر نہ جائیں، کسی کام میں نہ مصروف ہوں، کسی مصروفیت میں نہ جائیں، مصلی بچھا کے اللہ سے مانگیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ عادت بنا لیجئے، آپ دیکھیں گے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر سے رکاوٹیں اور کانٹے سب اٹھا دے گا۔ جمعے والے دن عصر کے بعد مغرب تک اس دوران اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، دے گا انشاءاللہ۔ آخری بات جو آپ کے غموں کو کے لیے کافی ہوگی، یہ میرے آقا، آپ کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے۔ جب صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ تم درود شریف پڑھو، اپنی دعا کا اتنا حصہ، وہ آپ نے حدیث بہت دفعہ سنی ہوئی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا جتنا بھی زیادہ پڑھو گے، یکفی کا ہموں کا و غموں کا، اللہ تمہارے لیے یہ پڑھنے کی وجہ سے کافی ہو جائے گا تمہارے تمام غموں میں، پریشانیوں میں۔ یہ اس بات کا ضامن کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی یہ بات بیان کر رہے ہیں، جب آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے غموں اور پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو پھر کاہے کے غم، پھر کاہے کی پریشانیاں، پھر کاہے کا ظالموں کا مسلط ہونا، پھر کس طرح کا جادو، کس طرح کے ٹونے کا خوف، کس طرح کے جادو کا شریر جنات اور جادوگروں کے شر سے پہنچنے والی تکلیف اور آپ کی آہ و بکا، یہ سب بے معنی ہو جاتی ہے جب آپ کے ساتھ اتنی طاقتور ذات موجود ہے اس روئے زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر۔ یہ کائنات بھی کچھ نہیں ہے، ان تمام کائناتوں میں موجود سب سے طاقتور، ان کا خالق اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ان 4-5 چیزوں کو آج کے بعد سے اویل کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ان کو ناک رگڑتے ہوئے، ذلت اور رسوائی کی موت میں آپ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے۔ اور یہ دعائیں جو آپ نے کرنی ہے، میرے لیے بھی کرنی ہے، لوگوں کے لیے بھی کرنی ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے کافی ہو، تمام قسم کے شیاطین سے، جادوگروں سے، خبیث انسانوں سے، جنوں سے اللہ ہماری مدد فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ حکیم نوید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔